شہزاد صاحب، آج فواد چوہی صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جلسوں سے زیادہ وکیلوں کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ شروع کر دیں. یہ فواد چوہی صاحب کی ان کو تجویز ہے. کیا پھر سے کوئی گرفتاری ہونے والی ہے یا کسی بڑے کیس کا کوئی فیصلہ آنے والا ہے؟ نہیں دیکھیں، فواد صاحب نے تو جو ان کو مشورہ دیا وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر آلریڈی کافی سنگین نوعیت کے کیسز چل رہے ہیں مختلف عدالتوں میں، اور بارہا انہوں نے کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ریلیف لینے کی. تو ان کو یہی ان کا مشورہ تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے کیسز کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ کچھ کیسز تو ان کے کافی جاندار ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اور فیصلہ بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا. جناب شہزاد صاحب، آج بلاول بھٹو نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر اگر ہو پنجاب کا تو اس کو وہ آزاد پھرتا ہے، گھومتا ہے، جلسے کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر کا تعلق سندھ سے ہو تو وہ اپنی فیملی سے جیل میں بیٹھا ہوتا ہے، گرفتاریوں پر گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. یہ تضاد واقعی آپ کو نظر آتا ہے اور اس میں کوئی حکومت کی کوتاہی ہے؟ دیکھیے، بلاول صاحب کا شکوہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا شکوہ پھر حکومت سے نہیں بنتا، کیونکہ اگر وہ سکھر میں شاہد تھے اور وہاں پہ ان کا اشارہ اگر خورشید شاہ صاحب کی طرف تھا، تو دیکھیے کوئی بھی کسی کیس میں جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو فرض کر لیجئے کہ کوئی حکومتی ان کے اوپر اثر ہے اور وہ ایک ادارے نے گرفتار کر لیا. اب اس کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے گرفتاری ویریفائی کرنی ہے، ہائی کورٹ سے انہوں نے بیل کی، ریجیکٹ ہو گئی، سپریم کورٹ سے بیل ریجیکٹ ہو گئی. تو اس کے بعد میرے خیال میں آپ سیاسی بیان بازی تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بیان کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے یہ مثال ملے، جو کہ میرا خیال ہے آپ لوگ آزاد صحافت کے جو لوگ ہیں وہ خود اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ عدلیہ جو آج پاکستان میں ہے وہ ہرگز ویسی نہیں ہے جس طرح ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب فون کر کے کرتے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے، اور بلاول صاحب کے اوپر تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ وہ سنی سنائی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. خود ان کا چونکہ مطالعہ اور مشاہدہ دونوں ہی کم ہے پاکستان کو لے کے، باہر بڑا ہوگا ان کا لیکن پاکستان کو لے کے تھوڑا سا کم ہے، تو اس لیے وہ سنی سنائی اور لکھی لکھائی بات کر دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی منطق نہیں ہوتی. اچھا شہزاد صاحب، وزیر خزانہ نے شوکت ترین صاحب نے کہا کہ کاروباری طبقے کو بہت زیادہ تحفظات ہیں نیب کے حوالے سے اور کاروبار متاثر ہو رہا ہے. وزارت خزانہ کے افسران بھی ڈرتے ہیں. تو آپ کے دور میں تو ایک آزاد ادارہ ہے نیب، تو اس کے باوجود آپ کے وزیر خزانہ کو کیا خوف ہے، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی نیب رکاوٹ ہے معیشت کی ترقی میں اور بزنس کمیونٹی کے کام کے سلسلے میں؟ دیکھیے، یہ جو سینٹیمنٹس ہیں شوکت ترین صاحب ضرور کنوے کر رہے ہیں، اور یہ سینٹیمنٹ ہمیں بھی سننے کو ملتے ہیں. میں خود بزنس کمیونٹی سے ملتا ہوں، مختلف چیمبرز میں جا چکا ہوں، بارہا لوگوں سے مل چکا ہوں، سول سرونٹس میں ملتے ہیں. ان کی طرف سے یہ ایک شکایت ضرور ہے کہ ہمیں خدشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے نیب کا. لیکن ارشاد صاحب، میں یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ اسپیسیفک کیسز ایسے یہ نہیں میرے سامنے آ سکے جس میں وہ کہیں کہ ان کو کسی چیز میں ایک خدشہ ہے، ڈر ہے. دیکھیے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نیب اپنا کام کرنے میں پوری طرح سے آزاد ہے، جو کہ اس کا ایک منشور ہے، اس کا قانون ہے، اس قانون کے تحت ہے. وہ قانون عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو نہیں بنایا، وہ پہلے کا بنا ہوا قانون ہے. اس قانون کے تحت نیب ایک کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. بہت سارے ایسی معاملات آتے ہیں جہاں ہم بھی ان کو، ظاہری بات ہے مختلف بزنس کمیونٹی کے آتے ہیں، شکایات آتی ہیں، ان کے تحفظات آتے ہیں، وہ ہم کنوے بھی کرتے ہیں نیب کو. چیئرمین نیب 2-3 دفعہ شاید جا چکے ہیں مختلف بزنس فورمز کے اوپر چیمبرز کے اندر. لیکن ان تمام چیزوں کے قطع نظر دیکھیے کوئی کس طرح سے فیل کرتا ہے اور قانون نے اپنا کس طرح سے کیسے عمل درآمد کرانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ دیکھیے نیب کے قوانین کو لے کے یا نیب کی اس کی پوری آپریشنز کو لے کے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے کسی بھی صورت.
کیسز مختلف میں ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ ہم ہائی لائٹ بھی کرتے رہتے ہیں. آج بھی ایک انسیڈنٹ ہوا سپریم کورٹ کے احاطے سے کسی کی گرفتاری کا، تو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، وہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا. تو اس قسم کے واقعات ضرور ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اکانومی کے اندر کنٹریبیوشن بھی بڑی ہے اس ادارے کی. اگر آپ ان کے پچھلے 3 سال کی ریکوریز کی ریشو دیکھ لیجئے تو وہ پچھلے 10 سالوں سے زائد ہے. تو اس کا مطلب ہے ادارہ کام تو کر شہزاد رہا ہے. صاحب تو شوکت ترین صاحب کی فیلنگز کیا آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ سینٹیمنٹس ٹھیک نہیں ہیں نیب سے متعلق؟ دیکھیے، شوکت ترین صاحب نے جو بزنس کمیونٹی اور سول سرونٹس کا ایک تحفظات ہیں وہ کنوے کیے ہیں. وہ تو میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے تحفظات ہیں اور میرے پاس بھی آتے ہیں اور یہ بالکل کنوے ہوتے ہیں. اور جائز تحفظات ہیں یا لیکن نہیں ہیں جائز؟ شہزاد صاحب یہ پھر آپ دور کیوں نہیں کرتے تاکہ سموتھلی ایک معاملہ چلے؟ 2 چیزیں ہیں دور کرنے سے مراد ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں ارشاد صاحب. تحفظات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جی اگر میں فلاں کام کر لوں گا تو مجھے نیب پکڑ لے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فلاں کام آپ کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ایسا غلط کام ہے جس سے آپ کو نیب کو پکڑے جانے کا خدشہ ہے؟ تو پھر میرا مشورہ ہے ایسا کام مت کیجیے. اور اگر آپ اپنا کام جو کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، قاعدے کے مطابق ہے اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو بلا خوف و جھجک کیجیے. چاہے نیب یا کوئی اور بھی ادارہ وہ آپ کو اس پہ کچھ پوچھ نہیں سکتا. تو اس پہ تو ایک بڑی سمپل سی چیز ہے. جہاں تک نیب کے اسپیسیفک قوانین ہیں اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ آرڈیننس لائے تھے. ابھی بھی یہ ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ نیب کے کچھ قوانین کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے. جہاں پہ کہیں بھی تھوڑا سا مس یوز آف اتھارٹی کی بات آتی ہے اس کو تھوڑا سا مزید اسٹرنجنٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب ایسا نہیں ہے جو اپوزیشن چاہتی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ فیٹف کے قوانین کو لے کے اپوزیشن نے بارہا کوشش کی کہ وہ جو امینڈمنٹس لانا چاہتے تھے 30 سے زائد، وہ تو ساری کی ساری NRO دینے کے مترادف تھی. تو حکومتی اس کے اوپر جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بہتری کے لیے کام کیا جائے اور اس پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں. ہماری کنسلٹیشنز ہوئی ہیں، سول سرونٹ سے ہوئی ہیں، ایون نیب سے ہوئی ہیں کہ یہ تحفظات ہیں سول سرونٹس کے، بزنس کمیونٹی کے، اور آپ اس پہ اپنا ویو دیجئے اور بتائیے کہ کون سے قوانین یا کون سے رولز، کیونکہ اس وقت رولز بھی ان کے پینڈنگ ہیں تو دونوں پہ کام ہو رہا ہے. ضرور بہتری کی گنجائش ہے نہیں. لیکن یہ ایسا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ اب جو اب کے اپوزیشن کا تو معاملہ الگ، کیونکہ ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو صرف NRO چاہتے ہیں. اب آپ جو قانون میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب تو آپ کو سینٹ میں بھی اکثریت حاصل ہوگی، قومی اسمبلی میں پہلے سے تھی، اس کے لیے آئینی کوئی پروویژن تو ہے نہیں جو 2/3 میجارٹی ہو، تو کر دیں. قانون میں جو تبدیلی ہے وہ اس کے لیے ایک کنسلٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے. مختلف محکموں سے اور اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہوتی ہے، وہ سلسلہ جاری ہے. جیسے ہی وہ کنسلٹیشن پورے ہو کے ایک بیلنس ڈاکومنٹ، اور اس کنسلٹیشن میں نیب بھی شامل ہے، وہ ایک بیلنس ڈاکومنٹ آئے گا تو وہ ترمیم حکومت ضرور لے کے آئے گی.